سارے لوگ بولے سبحان اللہ اور جو بولے سبحان اللہ. جب مدینہ حسین نے چھوڑا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. حسین کا سب کچھ مدینے میں تھا کہ نہیں تھا, ہے نا؟ کیوں چھوڑا؟ پھر وہی جواب شریعت. جواب یہی ہے کہ اور تو کچھ نہیں ہے نا, شریعت یہ جواب ہے نا. اچھا ایک بات بتاؤ, مدینہ شریف تو صحیح پوچھی تو مرکز ہے کہ نہیں ہے؟ مرکز مدینے میں مصطفیٰ ہے, کل بھی تھے آج بھی. مرکز ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا مرکز جو ہے نا, اہل اسلام کا مرکز ہی مدینہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسین نے مرکز چھوڑا. کیا چھوڑا؟ مرکز چھوڑا. کہاں گئے؟ کربلا کے ریگستان میں. نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, ٹھیک ہے, نہ سائیدار درخت ہے, نہ کوئی اپنا ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, نہ کوئی دوست ہے, نہ احباب ہے, نہ ملنے والا ہے. لوگوں کہاں پہنچے ہیں؟ نہ کوئی شہر ہے. لوگوں کہاں پہنچے ہیں؟ نہ کوئی بستی ہے. کربلا کا جنگل ہے. لوگوں مدینہ چھوڑا, دنیا کی سب سے قیمتی جگہ چھوڑی. کہاں پہنچ گئے؟ جہاں نہ پانا ہے, نہ کھانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ آبادی ہے, کچھ نہیں. کیوں؟ جواب پھر یہی شریعت. ارے یہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. اہل منبر کی خاص توجہ. کیا ہے مطلب, مقصد کیا ہے؟ زور سے بولو. آپ حسینی کہتے ہیں نا, شریعت. گویا کہ جملہ یہ کہہ دوں کہ حسین نے شریعت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ سب کچھ چھوڑ. اب یہ ہے کہ اپنی زندگی چھوڑ دی دنیا پر. ظاہری زندگی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی, ہے نا؟ جواب کیا ہے؟ زور سے. اب کہتے میں حسینی. تو حسینی ہے تو جو کام حسین نے کیا وہ تو کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنے گھر میں بیٹا ہے حسین مدینہ میں, تیری بستی میں کوئی حرام کام ہو رہا ہے, شریعت کے خلاف ہو رہا, تو یہ بات کیوں نہیں اٹھتی؟ سوچتا ہے مسجد کا مولوی آواز اٹھائے گا, مدرسے کا مولانا آواز اٹھائے گا, تو حسینی تو تو بھی ہے, مسجد کا مولوی تھوڑی نہ حسینی ہے. حسینی کی بات آئے گی تو سب سے آگے کہے گا میں حسینی. اگر بات آئے گی جنت کی تو کہے گا سب سے پہلا میں جنتی. اور اگر کوئی شریعت کے خلاف کام تیری بستی میں ہو رہا تو سوچتا مسجد کا امام, مدرسے کا مولانا آواز اٹھائے گا. نہیں, اگر حسینی ہے تو حسین نے مدینہ سے اٹھ کے آواز اٹھائی تھی شریعت کی, تو تجھے اپنے گھر سے آواز اٹھانا پڑے گی تاکہ زمانہ کہے یہ اپنے گھر سے جو آواز شریعت کے لیے اٹھا رہا ہے یہ حسینی ہے. بس خالی ایک جملے پہ عمل کر لو یار, ہم حسینی ہیں. جب حسین مدینہ سے آواز اٹھا سکتا ہے کربلا تک کے لیے, تو مجھے بتا تیری بستی میں تو دور کی بات نہیں کر رہا. میں تیرے رامپور سے اپنے رامپور کی بات نہیں کر رہا. میرے رامپور کی بات میرے اوپر چھوڑ دو. تیرے رامپور کی بات تو مجھے بتا. تیرے گاؤں میں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, صبح کو بارات جائے گی, تو کہہ رہا مولوی صاحب میں تو دیکھنے نہیں گیا تو تم نے کوشش کیوں نہیں کی روکنے کی؟ چاہے نہ رکتا تیری وجہ سے, میں یہ کب کرے رک جاتا. جب حضرت یوسف کو سرے بازار بیچنے کی بات چلی نا مصر کے بازاروں میں, 12واں دیر میں بارے میں پورا قصہ موجود. ایک بوڑھی چلی روئی کا گٹا لے کر, کیا لے کے چلی؟ روئی کا گٹا لے کے. کیا کرنا؟ یوسف کو خریدنے. اور معلوم ہے کسے خریدنے گئی تھی؟ جس کو خریدنے کے لیے عزیز مصر بڑے قیمتی موتی لے کے آئے. زلیخا نے کہا تھا مجھے ہر حال میں یوسف چاہیے, چاہے حکومت کا سارا پیسہ سارا مال و متا لگ جائے, لیکن مجھے ہر حال میں یوسف چاہیے. ادھر عزیز مصر آیا تھا اپنی بگھی بھر کے, لوگوں سونا چاندی بھر کے, موتی بھر کے لایا. ادھر سے بوڑھی عورت ہانپتی کانپتی روئی کا گٹا لے کے چلی. کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو خاتون؟ کہا یوسف کی بولی لگی ہے, یوسف کو خریدنے جا رہی ہو. کہاں جانتی ہو عزیز مصر یوسف کا خریدار بن بیٹھا ہے, تیری کیا اوقات ہے روئی کے مٹے سے خرید پائے؟ کہنے لگی لوگوں سن لو, یہ جانتی ہو میری پراپرٹی اتنی نہیں کہ یوسف کو خرید سکو, بس اس لیے چلی ہو کہ میدان حشر میں یوسف کو خریداروں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا. بس ہم تو اس لیے چلے, بس ہم تو اس لیے چلے.
تیری بستی میں کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو آواز اٹھائے اس کے خلاف نہ رکے، مگر میدان محشر میں حسین کے غلاموں میں تیرا بھی نام آ جائے۔ اب تم کہہ رہے ہو مولانا میں تو ڈانس پارٹی رات دیکھنے نہیں گیا تو تمہیں روکی کیوں ہے نا؟ اور کہیں نہ کہیں زور بھی ہوتا، بستی میں تیرا خاندانی ہوگا، رشتہ دار میں کہیں نہ کہیں زور ہوتا، اس پاور اور زور کا مکمل استعمال ہوتا۔ کسی کے گھر کا داماد بنتا تو پوری پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتا، میں داماد ہوں، میں جو کہوں گا وہ ہوگا۔ تو تیری سسرال میں ڈانس پارٹی ہوئی تھی، تو کہتا خبردار اگر ڈانس پارٹی ہو گئی تو یہ داماد اس چوکٹ پہ نہیں کرے گا۔ دیکھتا ہوں کس مائی کے لال کی طاقت ہے کہ وہ ڈانس پارٹی کرا لے، کون سے سالے میں اتنی طاقت ہے کہ ڈانس پارٹی کرا لے؟ ہوا نکل جائے گی سالے کی بھی، سسر کی بھی، سب کی۔ اگر داماد یہ کہتے کہ اس چوکھٹ پہ نہیں چلے گا اگر ڈانس پارٹی ہوئی، مگر یہ داماد تو دیوانہ بن کے سب سے آگے ہوتا، سب سے آگے تو یہ داماد ہی ہوتا ہے۔ پاور کا استعمال نہیں کیا، مجھے بتا حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا، لیکن حسین تو مدینہ سے اٹھے تھے، کربلا کی غنڈہ گردی اور یزید شام کی غنڈہ گردی دامنے کے لیے کیا اپنے گاؤں اپنی رشتہ داری کی غنڈہ گردی کو نہیں بتا سکتا؟ ارے اتنی بھی دھمکی دے سکتا ہے؟ اگر تو نے ڈانس پارٹی کیا تیرے یہاں بارات میں نہیں جاؤں ہے، مگر وہ بھی نہیں، ہم ذہنی سب سے آ گیا، سب سے آ گیا۔ اگر کوئی مولانا مسجد میں شراب کے خلاف تقریر کر دے تو شرابی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو پتا اور لوگ کیا کہتے ہیں بستی کے، مولانا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ حقیقت بات ہے، کتنے اماموں کا تبادلہ ہو گیا بیچاروں کا، کتنے اماموں کا خارجہ ہو گیا، کتنے اماموں کو مسجدوں سے نکال دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے حق بات بول دی۔ بستی والوں کا سپورٹ نہ مل سکا۔ لوگوں کدھر جا رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تمہاری بستی میں کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو اسے روکو۔ یہ ایک نمبر کا ایمان ہے، بازو اور طاقت سے روک دو، یہ ایک نمبر کا ایمان ہے۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے مخالفت کرو، یہ دوسری کیٹیگری آ گئی، اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو، یہ تیسری کیٹیگری آ گئی۔ اور یہ تینوں نہیں ہے تو ایمان کا جائزہ، پھر ایمان کا جائزہ لوگ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو خالی قصیدے پڑھنے بس حسین کے، لوگوں کب اصلاح حاصل کرو گے؟ مسجدیں ہماری خالی ہیں، کل بھی ہماری مسجد میں لے دے کے ایک جماعت ہوتی تھی، آج بھی ایک ہی جماعت ہے۔ اور حسینیوں کب آؤ گے تو اپنے راستے پر کب آؤ گے، اپنے پتھ پر کب آؤ گے، اپنے جو طریقے پر کان کھول کے سن لو، اگر واقعی حسین کا سچا غلام ہے تو پھر غلامی نماز بھی پڑھواتی ہے، غلامی نماز بھی مانگتی، غلامی شراب سے بھی دوری مانگتی ہے، غلامی جو ہے حرام کاری سے بھی دوری مانگتی ہے۔ حسین کا غلام وہی ہوگا جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ اور اگر تم چاہو اپنی زندگی میں کسی ایک کو نمازی بنا دو، کوئی ایک حرام کام اپنی زندگی میں روک دیا نا تو وہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، بخشش کا۔ آپ کی میدان محشر میں رب پوچھے کیا لایا ہے تو کہنا والا میں تو گناہگار ضرور تھا، خطاکار ضرور تھا، مگر میرا ایک دوست تھا جو بہت ہی بڑا گناہگار تھا، مولا حرام کاموں میں ملوث تھا، میں نے سمجھایا، میرے سمجھانے کی وجہ سے توبہ کر لیا، مولا اپنے دوست کو توبہ کرا کے لایا ہوں، مولا نمازیں پڑھا کے لایا ہوں، حرام کام سے روک کے لایا ہوں۔ ہو سکتا ہے تیرے مولا کو تیری یہ ادا پسند آ جائے، اس کی وجہ سے تیری بخشش فرما۔ ہمارے یہاں تو حرام کاریاں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہیں خاموشی سے۔ یہ لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے، بالکل تمہاری ذمہ داری ہے۔ تیرے گھر میں اگر حرام کام ہو رہا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تیرے محلے میں کام ہو رہا ہے تو ذمہ داری ہے تیری، جہاں تک تیرا چل سکے نا وہاں تک تیری ذمہ داری ہے۔ اور نہ کرنے کو تو میرے بھائی مولوی بھی نہیں بتا رہے ہیں، الٹے سیدھے آج کل کے پیر چلنے، پیر کیا چلنے، نہ خود نمازیں پڑھنے نہ مریدوں کو پڑھنے دینے۔ ان کے ہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، مرید بھی ڈانس کر رہے ہیں اور پیر بھی ڈانس کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو تقریر کو کر کے یوٹیوب پر آپ کو 50 پیر ڈانس کرتے دکھا دیں، ڈانس کر رہے ہیں، مرید نے بھی ان کی ڈانس کر رہے ہیں۔ اور یہ میرا سنی بھولا بھالا خوب نعرے لگا رہا ہے اپنے پیر کے، رب کعبہ کی قسم اگر پیر ہو تو ایسا ہو کہ اس کو جب دامن تو پکڑے نا تو تیری زندگی سمجھ آئے۔ سرکار
سرکار سہیل ملت یہ اس خانقاہ کا شہزادہ ہے کہ اس خانقاہ کے بزرگوں کا جس نے دامن پکڑا ہے خدا کی قسم زندگی سنور جائے. اور ان کے ہاں الحمدللہ مکمل مشن اعلی حضرت پر عمل کیا جاتا ہے. بڑی بات یہ ہے اس خانقاہ میں، سب سے بڑی بات یہ کہ مشن اعلی حضرت پر مکمل طریقے سے عمل کیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے یہ کہتے ہیں جو اعلی حضرت کا باغی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو اعلی حضرت کا عاشق ہے وہ ہمارا ہے. سہیل ملت کے لیے تو جملے حضرت کے جملے میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے حضرت سفر کبھی کبھی میرے ساتھ میں ہوتا، کہا مفتی صاحب جب سنی رہیں گے تب نہ بلگرام شریف آئیں گے، تب نہ ہمارے ہاتھ چومیں گے، تب نہ بلگرام شریف کو سنائیں گے. اور جب یہ سنی نہ رہیں گے، اعلی حضرت کے ماننے والے نہ رہیں گے تو کون بلگرام کو جانے گا، کون سہیل ملت کو جانے گا. کتنا اچھا ہے. لوگ صرف رہتے ہیں اپنی روٹی سیکھنے میں، حضرت کا مقصد ہے کہ سنیت بڑھے. اللہ بولو یار، سنیت پلے، سنیت بڑھے. بلگرام شریف کا پیغام ہے. پیغام اگر برائی کے مل رہی ہو تو اسے دبا سکتا ہے تو دبانی اس کی ذمہ داری ہے. قرآن میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم سب کنتم خیر امہ، اس سے پہلے آیت ہے کہ تم سب سے بہتر امت، بھلائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے. اور تم تو کہہ رہے ہو یار تیری شادی ہو رہی ہے تو ڈانس پارٹی کر لینا. تو قرآن کا الٹا کر رہا. قرآن کہہ رہا بھلائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. تم تو برائیوں کا حکم دے رہا ہے. تو دیکھ لے کہ شیطان کے چیلوں میں تو شمار نہ ہو جائے. اگر تیری گھر میں کوئی شریعت کے خلاف کام ہے تیرے پیٹ میں درد ہونا چاہیے. یہ ہے حسین کی غلامی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کریں نہیں مانا. رے منا تو کوشش تو کر، کوشش ہی تو نے نہیں کی. ایک بزرگ ہیں نام ہے بایزید بستانی، کہتے سبحان اللہ، اور زور سے کہتے سبحان اللہ. اللہ والے بیٹھے ہیں، اللہ والے کی بات کرنے لگے ہیں. ان کی بارگاہ میں مرید آیا، کہنے لگا حضور آپ کی اس بستی میں ایک رقاصہ، ایک جسم فروش آئی ہے، سمجھ رہے ہیں، ناچنے والی، جسم بیچنے والی. حضور اس نے اپنا دھندا چالو کیا. نوجوان اس کے دندن میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. روزانہ اس کا بازار لگتا، اس کا جسم بکتا. نوجوان اپنے منہ کو کالا کرتے. اتنا سنا تو بایزید بستانی کی چیخ نکل گئی. اللہ کے ولی ہیں، بڑے بزرگ پائے کے ولی، چیخ نکل گئی. کتنے لوگ بایزید بستانی کی جھوٹیاں سیدھی کرتے کرتے مرتبہ ولایت کو پہنچ گئے، مگر چیخ نکل گئی. مرید عرض کرنے لگا حضور روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میدان محشر میں میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا بایزید بستانی تیری بستی میں تو سجدے کرتا تھا مگر ایک خواہش اپنے جسم کو بیچ رہی تھی. نوجوان اپنا منہ کالا کر رہے تھے، تو کیا کر رہا؟ میرا جواب کیا ہوگا میدان محشر میں؟ اپنے رب کو میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ چیخ کر گئی. کہنے کو حضور اس میں آپ کی کیا پتہ ہے؟ وہ خواہش اپنا جسم بیچتی ہے، حضور وہ سکے لیتی ہے، جسم بیچتی ہے. آپ کی کیا پتہ ہے؟ آپ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، تبلیغ کرتے، کہنے لگے نہیں بات صحیح ہے مگر میدان محشر میں میری بستی کا سوال میرے رب نے مجھ سے کر لیا تو جواب کیا ہوگا؟ یا تمہیں چین کی نیند کیسا آ جاتی ہے؟ تمہارے گاؤں میں تمہاری بستی میں حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو حرام کام تھوڑی ہے، لاکھ حرام کام ہے. تم کہتے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یار؟ دین کسی کی پپوتی نہیں، کسی کی جاگیر نہیں کہ کوئی ایک اس کو ذمہ داری لے گا. اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کی بات کرے. کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی ایک ذمہ داری لے گا. نہ جس نے کلمہ پڑھا ہے سب کی ذمہ داری ہے. اگر سچے حسینی ہے حسین مدینہ سے نکل سکتا ہے. شریعت کے لیے کہ تو اپنی منہ سے آواز نہیں نکال سکتا. شریعت کے لیے کیسا مسلمان ہے؟ حسین خاندان چھوڑ سکتا ہے، نانا کا روزہ چھوڑ سکتا ہے. کیا شریعت کے لیے تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا؟
اگر میں حق بات کہوں گا تو میرا خاندان چھوٹ جائے گا. ارے تو حسینی ہے, چھوٹے تو چھوٹے مگر حق بات کہنے سے نہ چھوٹ, اس لیے کہ یہ حسینیت کی شان ہے. بات ہے حسینیت کی شان ہے. جس دن تو نے یہ سوچ لیا جو چھوٹے کا حق بات کہوں گا انشاءاللہ برائی کا خاتمہ ہوگا. اور نوجوانوں یہ خاص کر ذمہ داری تمہاری ہے. تم نوجوانوں کان کھول کے سنو. بایزید بستامی کی چیخ نکل گئی, جبکہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس رقاصہ سے, اس فاحشہ سے. آپ کا کیا لینا دینا تھا؟ وہ آئی تھی اپنا جسم بیچتی تھی, لوگ اسے سکے لیتی تھی, مگر چیخ نکلی تو یہاں ہی تھی. یار یہ ہے اللہ والے کی شان اور اللہ والے کی پہچان. مجھے کہنے لگا حضور شاید میں نے غلطی کر لیا, آپ کو بتا کے معافی چاہتا ہوں. کہا نہیں, تو نے تو اچھا ہی کیا بتا دے. تو نہ بتاتا تو ہو سکتا ہے وہ خبر نہ پہنچتی. پتہ لگا کہ اس کا بازار کب لگتا ہے, پتہ لگا اس کا بازار کب لگتا ہے. مرید پتہ لگا کہ حضور جب شام ہوتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے, پرندے اپنے آشیانوں میں چلے جاتے ہیں, چرواہے بھی اپنے جانوروں کو واپس لاتے ہیں, رات تاریک چادر کو تان دیتی ہے تو اس کے جسم کا بازار گرم ہوتا, پھر لوگ اس کے برائیوں کے دلدل میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. پوری رات نیند نہیں آئی, فجر کی نماز پڑھی, ہاتھ میں مصلی لیا, وضو کا لوٹا لیا, فاحشہ کے دروازے پہ مصلی بچھا دیا. یار زور سے بولو, کہاں مصلی بچھا بایزید بستامی کا؟ فاحشہ کے دروازے پر مصلی بچھ گیا, بیٹھ گئے وہیں پر, وظیفہ قرآن کی تلاوت شروع. لوگوں کبھی بھی اپنے آپ کو بدخیالی کا شکار نہ کیا کرو, اس لیے کہ ہر دکھنے والی چیز سچی نہیں ہوتی. اگر دکھنے کی بات ہے تو بایزید بستامی آج کہاں بیٹھے ہیں؟ فاحشہ کے دروازے پر. ہر دکھنے والی چیز سچی. آج کا اگر کوئی ہوتا تو ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتا, مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہیں دیکھو. صحیح بتا رہے ہیں, ہر دکھنے والی چیز سچی نہیں ہوتی. گہرائی میں جاؤ, غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کرو. ظاہری طور پر فاحشہ کا دروازہ ہے, بایزید بستامی کا مصلی. لیکن یار وہ لوگ برے بھی تھے مگر قاعدے کے برے تھے. اب تو برے بھی ہیں نا, تو قاعدے سے بھی نکل گئی ان کی برائیاں. وہ برے تو تھے مگر قاعدے کے برے تھے. دیکھے جو گزرے, حضرات منہ پہ ہاتھ رکھے نکل جائیں حضرات, اور یہاں مگر کسی سے کچھ کہیں نہیں. ہمارے یہاں کا اگر آج کوئی دیکھ لیتا تو جب تک پورے گاؤں میں بیان نہ کر دیتا, اس کی پیٹ کی روٹی ہضم نہ ہوتی. پتا حضرت کہاں بیٹھے ہیں آج, فوٹو کھینچتا, اجی اس میں ایڈیٹنگ کرتا, کیا کیا لگاتا, جیسے آپ چینل والے کرتے ہیں. بیٹھے ہیں چینل والے, اتنا ہی کیا کرو جتنا کیا ٹھیک ہے نا, اتنا ہی کیا کرو. اس سے زیادہ لگا دو تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے نا. بڑی پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی تو ہمیں. اور آدمی دیکھتا ہے نہیں ویڈیو کو, خالی اس نے پڑھا ہے اور اس نے کہا یار ایسا کہاں ہوگا, یہ سب معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ہیڈنگ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو ہیڈنگ لگا دیتے, اللہ اللہ ذرا غور کرو. بایزید بستامی بیٹھے, شام آ گئی, جو آئے دیکھ حضرات حضرات حضرات, مگر کسی سے کچھ نہ کہے, چپ کر کے نکل جائیں. کسٹمروں کے آنے کا ٹائم ہو گیا. شام میں تو بازار لگتا تھا, اب شراب پی کے آئے. شرابی تو آتے تھے وہاں, دیکھا حضرت بیٹھے ہیں تو برے تھے, گنہگار تھے, مگر اتنا پھر بھی خیال تھا کہ حضرت ہیں. قاعدے کے برے تھے مگر قاعدے کے, جب تو لمٹ سے باہر ہو جائے. حضرت ہیں, اتنا خیال تھا, آئیں پی کے آئیں, زنا کے اڈے پر آئیں, اس کے جسم کو نوچنے کے لیے آئیں, مگر دیکھیں حضرات تو کنارہ سے نکل جائے. شام ہو گئی, کوئی رکا ہی نہیں. میرے بزرگ چچا لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا, بیٹا بیڑی اور حقہ پیتا تھا نا, تو 10 سال تک بھی باپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیٹا میرا بیڑی اور حقہ پیتا کہ نہیں. ابا آئے, حقہ ہٹا, ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا, چچا آئے, تایا آئے, بیڑی, چچا آئے, ابا, ایسے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. اب تو سرتی بنا کے ابا سے کیسا لوگے کیا بڑھ گئی نا, بے ادبیاں بڑھ گئی. حقیقت بتا رہے ہیں, پہلے ادب ہوتا تھا, محلے کی لڑکی
کسی بزرگ محلے والے کے سامنے سے نہیں جاتی تھی، تاؤ راستے میں کھڑے میں نہیں جاؤں گی، وہ دیکھتی تھی اگر پڑوس کے گھروں سے جانا نہ نکل کے تھوڑا سا راستہ گزر کے تو وہ بار بار دیکھتی تھی جھروکوں سے کہ کوئی ہے تو نہیں دروازے پہ، بڑے ابا چچا کوئی بڑا آدمی ہے تو نہیں ہوتا تو چپکے سے نکلتی تھی۔ آج کی وہی بیٹی ہے بال کھول کے ہاتھ برہنہ ہو کے سگے باپ کے سامنے سے سگے بھائی کے سامنے سے نکلتی ہے، نہ بیٹی کو حیا ہے نہ بغیر باپ کو حیا ہے۔ اللہ جس کے آنگن میں امیری کا شکر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ چند سکے کے آئے لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی کہنے لگے، کلچر بدل گئے لوگوں کے، چند سکے کے آئے کہنے لگے لوگوں کو تو پرانے اولڈ مائنڈ لوگ تھے یار، اب تو جدید دور آیا ہے، اب تو ماڈرن زمانہ آیا ہے، اب تو ترقی کا زمانہ آیا ہے۔ تیری بیٹی پہ پردہ گھوم رہی ہے، زمانہ ترقی کا نہیں، زمانہ ماڈرن نہیں، یہ زمانہ تباہی کا زمانہ آیا ہے۔ ارے کامیاب زمانہ وہی تھا کہ جب تیرے گھر کی بیٹی فاطمہ کا پردہ اپنے دامن میں لے کے گھومتی تھی۔ بات ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خوف، جشن شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت واحدی دولہ حضور سہیل میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آئے گی، میرا دعویٰ ہے تقریر جتنی آگے بڑھے گی اور زیادہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ شام ہو گئی مگر کوئی نہیں رکا، اس لیے کہ گناہگار تھے مگر ادا پھر بھی تھا، گناہگار تھے مگر ادا پھر بھی تھا۔ فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بولا جاؤ نیچے سے لسٹ لے کے آؤ کتنے کسٹمر آ جائیں۔ لسٹ جاتی تھی نا، جب لسٹ لینے آئی تو آج کوئی نظر ہی نہیں آیا، ایک ہی بیٹھا، اور نوجوانوں سنو، اے نوجوانوں سنو، ایک ہی بیٹھا، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اور بیٹھنے والے کی شان یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، وقت جاری اللہ اللہ ہے۔ شان یہ ہے بیٹھنے والے، دروازہ کس کا ہے، بیٹھا کون ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ کسی کو اگر کہیں دیکھ لے تو جلدی سے فتوے کا فیصلہ مت دے دینا، پہلے دیکھ لینا کہ معاملہ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کسی مولانا کے سر پر ٹوپی نہیں دیکھی تو جلدی سے فتوا لگا جاؤ مولانا ٹوپی نہیں، اور تیرے تو کاموں میں کچھا ہے اور گھٹنے دکھ رہے تب اپنی کوئی بات نہیں، اپنے آپ انڈر بھی سرٹی پہن کر گھوم رہا کوئی بات نہیں، مولوی کے سر پر ٹوپی نہیں ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب بغیر ٹوپی کے خوب رہا ہے، بس اللہ 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 ہو رہی آئی۔ کہنے لگے بابا کہ راستہ بھٹکے ہو، کہنے لگے راستہ بھٹکا نہیں ہوں، ایک راستہ بھٹک گئی ہے اسے دکھانے آیا ہوں۔ یہاں ذرا زور سے بولو۔ ضرورت پڑی ہے میاں اس کے گھر میں برا کام ہو رہا، اگر کلمہ تمہیں محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے تو ضرورت پڑی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تجھی کو سمجھانا پڑے گا، مگر سمجھاؤ تو جب دیکھو جانے لگے جلسہ سننے ہو گئے تو کوٹا پورا بیلا بھر جائے جلدی سے سمجھنے آپ، بلکہ امام رکھ کے بیٹھا کرو، جو جائے اس کی دستار کر دو تو فارغ ہو گئی، ان کو دستار کر کے مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، میرے پاس باپ کا صاحب گزرا بیٹھے، بالکل سچ بول رہا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ تو ایک مسلمان کا فون آیا اور مجھ سے کہنے لگا حضرت یہ بتائیے حضرت علی نبی ہے کہ ولی ہیں؟ بات خدا بتا رہا ہوں آج، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا حضرت بہت دیر سے بحث ہو رہی ہے، تو میں نے کہا تو تیرا موقف کیا؟ کہنے لگا معاذ اللہ، کہنے لگا میں تو یہ کہہ رہا ہوں حضرت علی نبی ہیں۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 3 بچے ہیں۔ اتنا پتہ نہیں ہماری قوم کو، مجھے بتاؤ اتنا پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کہ اسلامی نیا سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ دنیا بھر کی باتیں خرافات یادیں، اور لوگوں کو مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا مکان کتنی منزل تھا، مرنے کے بعد یہ پوچھا جائے گا محمد کی غلامی کیسی تھی، تیرا موبائل کون سی کمپنی کا تھا، آئی فون تھا کہ اوپو تھا
کہ سیمسن تھا نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ پوچھا جائے گا محمد رسول اللہ نے جلوہ دکھا کے بتا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا؟ جیسا خیال ہوگا ویسا وہاں پر بولے گا. بریلی کے رضا تو بولے گا ہم سے پوچھ لیا جائے کہ تو بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیونکہ ہم تو یہی کہہ ڈالیں گے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا. ارے ہم نے کہا تو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان. او فرشتوں میرا رزلٹ کارڈ بھی خود ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تم کیا بتاؤ گے؟ میں ایمان کو خود ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ذرا غور کرو لوگوں تم کہاں چلے گئے؟ اللہ 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 کہہ رہے کہ بابا کا راستہ بھٹک گئے، یہ تم لوگوں کا راستہ نہیں ہے. یہاں ٹوپی داڑھی والوں کا کام نہیں، اللہ اللہ کرنے والوں کا کام نہیں، قرآن پڑھنے والوں کا کام نہیں. بایزید بستانی فرماتے ہیں یہاں صحیح بات تو یہ ہے ہمارا ہی کام. جب راستہ بھٹکتا ہے تو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے نا. میرے نبی جب دنیا میں تشریف نہ لائے تو اس سے پہلے جب قوم بگڑی تو پھر نبی کو بھیجا، کسی رہنما کو بھیجا، پھر قوم بگڑی تو پھر رہنما آیا، آخر میں ہمارے نبی ہادی اور ختم الرسول بن کر آئے، دنیا کے رہنما بن کر آئے. میں صحیح راستے پر ہوں. تو کہنے کی بابا پتہ ہے یہاں کون آتا ہے کیا ہوتے ہیں؟ مجھے سب پتہ ہے، تو اپنے کام کی بات کر. تو کہنے لگی یہاں بابا فیس لگتی ہے. کہنے لگے پوچھ کیا اس سے اپنی کتنی فیس ہے؟ اس نے فیس بتائی. کہنے لگے اس سے پوچھ کیا پوری رات کی فیس کتنی ہے؟ جتنا پوری رات کماتی ہے نا وہ سب فیس پوچھ کیا پوری رات کی فیس ادا کر دی. اور اس سے کہہ دو کہ پوری رات جو وقت ہے اس کا مالک میں ہوں. اب کوئی اور نہیں، پوری رات کی فیس ہم نے دے دی نا، اب صرف ہم مالک نے اس کے وقت دے. وہ بڑی خوش ہے. فائشہ ایک کسٹمر سے اتنی قیمت مل گئی جتنی کئیوں سے ملتی تھی، بہت خوش. جب آپ اس کے حجرے خاص میں اس کے خاص بیڈ روم میں پہنچے، پوری رات کی فیس دے کے گئے، نگاہ زمین پر لگی ہیں. تھی نہیں نگاہ اللہ والے کی نگاہ. کہاں ہے نگاہ؟ زور سے کہہ دو. فائشہ بولی عجیب مرد ہے، عجیب وقوف ہے، سب کے برابر کا اکیلا دیا ہے اتنی، اور اس کے بعد میں میری زلفوں کو تک نہیں دیکھتا، میرے چہرے کو تک نہیں دیکھتا. میرا حسن لاجواب ہے، میری زلفیں لاجواب ہے، آنے والے کتنی قیمت ادا کی ہے، کم سے کم نگاہ ڈال کے دیکھ دو میرا حسن کیا کہے گا. تو کہنے لگے سن پوری رات کی قیمت دے دیا ہوں، اب تو نہیں بتائے گی مجھے کیا کرنا، ہم بتائیں گے تجھے کیا کرنا ہے. اللہ والا جاتا تو ہتھیار پورے لے کے جاتا. اب تو بتائے گی مجھے کیا کرنا. میں نے قیمت دیا نا، ہاں دیے تو میں بتاؤں گا تجھے کیا کرنا. آئے یار بولو نا سبحان اللہ. کچھ لوگ پیسہ خرچ کر کے جہنم خریدتے ہیں، کچھ لوگ پیسہ خرچ کر کے جنت خریدتے ہیں. اسی پیسے کو جلسے میں لگا دے، خدا کی قسم جنت کا سامان. اسی پیسے کو شراب میں، جوا میں، سٹے میں، حرام کاری میں لگا دے، ہے نا کہیں ڈانس پارٹی پہ اڑا دے، تو یہ جہنم کا سامان. توجہ کرنا، توجہ کرنا لوگوں. کہنے لگے تو جانتی نہیں شریعت میں پردے کا مقام کیا ہے؟ کہنے لگا یہاں پردے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یہاں پردے کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. میرے بیٹے پر پردے کا کوئی لینا دینا نہیں. بایزید بستانی نے فرمایا تیرے بیٹے پر پردے کی دھجیاں اڑتی ہوگی، مگر جہاں بایزید بستانی ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کی شریعت کے نغمے گنگنائے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شہدائے کربلا.